اور ان پیارے لوگوں میں سے ایک وہ ہیں جنہیں حضرت سیدنا عثمان کہا جاتا ہے۔ ان پر بھی تانے کرتے ہیں، ان سے ایسا ہو گیا، انہوں نے ایسا کر دیا، پر میرے حضور نے ان سے کیا رویہ رکھا، میں صرف وہ چند ایک باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ پھر وہ ایک موضوع سلگتا ہوا بھی کہہ رہے تھے، لیکن میرے نزدیک خیر وہ موضوع ذرا عجیب سا ہے، ہر کسی کا اپنا خیال و تصورات ہوتے ہیں، نظریہ ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے۔ یہ جو ہم سلگتا ہوا موضوع سمجھ رہے ہیں نا، میرے نزدیک اس سے بڑھ کر سلگتا ہوا دوسرا پہلو ہے، میں وہ بتا دوں گا۔ ابھی یہ سن لیں کہ حضور حضرت عثمان سے کتنا پیار کرتے تھے۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور سے پیار کوئی کرے، پر ایک یہ ہے کہ کسی سے حضور پیار فرمائے خود۔ حضرت عثمان غنی ہیں جن سے حضور نے پیار فرمایا، اور کیسے کیسے انداز سے فرمایا ہے، چند ایک حدیثوں سے سمجھ آ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو رشتے میں یہ بھانجے لگتے ہیں، حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی حقیقی پھوپھی جان جو ہے نا، ان کے نواسے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حقیقی بہن ہے، ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں حضرت عثمان غنی، نواسے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد جو بہن ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ خاندانی پرانا تعلق ہے، سمجھ رہے ہیں بات، نسبی تعلق ہے۔ حضور کا گھر حضرت عثمان کا ننیال ہے، نانکا گھرانہ ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بات؟ جیسے امام حسین کے نانکے حضور کا خاندان ہے نا، حضور کا گھر ہے، ایسے حضرت عثمان کے نانکے بھی حضور کا گھر ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ان کو 2 مرتبہ دمادی کا شرف ملا، جو جب سے اولاد آدم شروع ہوئی ہے اب تک اور قیامت تک کسی کو بھی حاصل نہیں ہوگا، کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں جسے حاصل ہوئی ہیں۔ اور پھر یہی نہیں صرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف رشتہ عطا فرمایا ہے بس، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اتانی جبریل فامرنی ان ازوج عثمان کریمتیہ، فرمایا مجھے یہ حکم اللہ نے جبریل امین کو بھیج کر دیا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادیاں عثمان غنی سے کرو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ سمجھنے کے قابل ہے، حضرت ابن عباس جس کو روایت کر رہے ہیں، فرمایا والذی نفسی بیدہ لو ان عندی میات بنت تموت واحدۃ بعد واحدۃ زوجتک اخرى حتى لا يبقى من المئة شيء هذا جبریل اخبرنی ان اللہ عز وجل یامرنی ان ازوجک اختها۔ فرمایا جب ایک بیٹی حضور کی وفات پا گئی نا، حضرت عثمان کے گھر والی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ حضور نے پوچھا عثمان کیوں روتے ہو؟ عرض کیا حضور اس بات پر رو رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ میرا ایک رشتہ قائم تھا جو ختم ہو گیا، آپ کے ساتھ میرا یہ رشتہ قائم تھا جو ختم ہو گیا، حضور اس بات کا مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان میری دوسری بیٹی بھی موجود ہے، ابھی اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو یہ تمہارے لیے نکاح میں دینے کا مجھے جبریل امین آ کے رب کا حکم پہنچا چکے ہیں۔ اور پھر جملہ اصل یہ ہے کہ فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، ذرا یہ جملہ تو دہرائیے، اگر کتنی بیٹیاں ہوتی؟ اب جو بڑی عمر کے لوگ ہیں نا، اولاد والے، بیٹیوں والے، یہ ان کو زیادہ بات سمجھ آئے گی کہ کسی داماد کو 100 بیٹیاں بھی ہوں اور کہے ایک ایک فوت ہوتی جاتی تو دوسری دیتا جاتا، یہ کیسا داماد ہوگا جس کے لیے کوئی سسر یہ خواہش کرے؟ کوئی سمجھے تو صحیح، تو کتنا اس سے پیار ہوگا باپ کو اس بیٹے سے، کتنی محبت ہوگی اس کے ساتھ
کہ فرمایا ایک فوت ہو جائے تو دوسری فوت ہے تیسری ہو جائے چوتھی، حتیٰ کہ ایک روایت میں 40 کا عدد آیا، ایک میں 100 کا عدد آیا۔ اب 40 والی بھی اگر رکھ لیں روایت کو سامنے، کم از کم والی کو بھی، تو پھر بھی باپ اگر سوچے کہ میں کیسا داماد ہوگا جس کو بار بار بیٹی کا رشتہ دینا پڑے تو دیتا جاؤں گا، اس کا دل کے اندر کتنا وقار ہوگا اور اس کا اپنے دل کے اندر کتنا محبت بھرا معاملہ ہوگا کہ بار بار بیٹی کا رشتہ اسے دینے کی خواہش کا اظہار کر کے بتا دیا لوگوں مجھے عثمان سے اتنا پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت اگلا مسئلہ ہے کہ جب دوسری بیٹی فوت ہوئی تو سوال تو پیدا ہو سکتا ہے کہ بیٹیاں تو 4 تھیں حضور کی، تو جب فرماتے ہیں 40 یا 100 تھی تو دیتا نکاح عثمان میں، تو پھر 2 باقی ہیں ان کو کیوں نہیں کیا؟ تو پہلی حضرت زینب ہے، ان کا بھی پہلے نکاح ہو چکا تھا، اور جب دوسری کی شادی ہوئی حضرت عثمان غنی کے ساتھ، وہ دوسری جب فوت ہوئی تو اس وقت تک حضرت فاطمہ کا بھی نکاح حضرت علی سے ہو چکا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کنواری میری بیٹیاں اور ہوتی جن کی میں نے شادی کرنی ہوتی تو پھر وہ عثمان ہی سے کرتا جاتا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو جملہ ہے یہ حضور کا حضرت عثمان کے ساتھ پیار اور محبت کو واضح کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو سمجھ سکتا ہے کہ حضور حضرت عثمان سے محبت کریں، اور جس سے حضور محبت کریں حضور کا غلام اس سے محبت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا جس سے محبت رکھے، نوکر اس سے محبت نہ رکھے، یہ نوکر ہے؟ اور اگر حضور کا نوکر نہ ہوا سچا تو مومن کیسے بن جائے گا؟ حضور کا سچا نوکر ہو تو جس سے حضور محبت کریں گے اس سے محبت کرے گا، اور اگر حضور کا سچا نوکر نہ ہوا تو مومن کیسا؟ پھر مومنین و مومنات نہیں رہتا۔ مومنین و مومنات تبھی رہتا ہے جب حضور کا تابع رہتا ہے، اور حضور جس سے پیار کرتے جاتے ہیں وہ اس سے محبت کرتا جاتا ہے۔ اب حضور کی محبت کا ایک انداز اور سنیے۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور پاک حضرت عثمان کے لیے دعا کر رہے ہیں، من اول اللیل الی ان طلع الفجر یدعو لعثمان۔ اب ذرا سادگی سے سنیے گا لیکن ہوش کے ساتھ۔ رات شروع ہوئی حضور دعا کرنے لگے عثمان کے لیے، حتی طلع الفجر، ساری رات گزر گئی حضور دعا کرتے رہے، کس کے لیے؟ عثمان کے لیے۔ آج تک کسی باپ کو اپنے بیٹے کے لیے ساری رات دعا کرتے دیکھا ہو تو بتاؤ مجھے کھڑے ہو۔ ساری رات کھڑا دعا کر رہا ہے اور صرف ایک ہی بندے کے لیے کر رہا ہے۔ واہ، یہ شرف بھی حضرت عثمان کو حاصل ہے کہ حضور ان کے لیے ساری اور جن کے لیے حضور ایک بار دعا کر دیں مقام تو ان کا ہی نہیں سنبھلا جاتا، جن کے لیے حضور ساری رات دعا کرتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم عثمان رضیت عنہ فرض عنہ۔ حضور کہتے ہیں الہی عثمان ایسا ہے کہ میں اس سے بڑا راضی ہوں۔ اللہ عثمان وہ ہے کہ میں اس سے بڑا راضی ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جائے، تو بھی اس سے راضی رہ۔ کوئی بندہ اتنی تکرار کے ساتھ ایک بندے کے لیے کہے میں راضی ہوں اس سے، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، اور کہنے والا حضور سید الانبیاء ہوں جناب۔ یہ ذرا دیکھیے امام الانبیاء کہ میں راضی ہوں، اور کوئی آج کا نکما بندہ اٹھ کے کہے نہیں مجھے تو وہ یہ پسند نہیں تھا، مجھے تو یہ پسند نہیں تھا، مجھے تو یہ نہیں اچھا لگتا، ان کا یہ نہیں اچھا لگتا۔ او خدا کے بندے ہوش کر، ہوش کر۔ کس کے لیے تو کہتا ہے کہ مجھے اس کو یہ نہیں اچھا لگا، مجھے یہ نہیں اچھا لگا؟ جس کو حضور کہتے ہیں مجھے وہ سارا پسند ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں راضی ہوں اس سے، یا اللہ تو بھی راضی رہ۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کیسے فرماتے ہیں؟ فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے ایک دن مدینے کے راستے میں تھے، صحابی فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ تھے،
فی طریق من طرق المدینہ، تو آپ نے اس وقت راستے میں کھڑے کھڑے ارشاد فرمایا کیف تصنعون فی فتنۃ تصور فی اقطار الارض کانہا سیاسی بقر، قالوا فنصنع ماذا یا رسول اللہ، قال علیکم بہذا واصحابہ واتبعوا ھذا واصحابہ، علیکم بہذا واصحابہ، اور فرمایا اتبعوا ھذا واصحابہ۔ حضور حضرت مرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ گلی میں گزر رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک کھڑے ہو کے حضرت عثمان کو دیکھا نا، تو حضرت عثمان سامنے جا رہے تھے، حضور نے فرمایا لوگو ایک بات سنو، فتنے اٹھیں گے بڑی تیزی کے ساتھ، وقت آئے گا کہ فتنوں کا انبار لگ جائے گا، اس وقت تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ ابھی وقت بعد میں آنا ہے، فتنے بعد میں کوئی 30-40 سال 30 سال کے بعد 26 سال کے بعد آنے ہیں، تقریباً 26 سال کا تو عرصہ تو بنتا ہے نا، جب فتنے شروع ہوئے تو حضور حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت عثمان غنی تک کا دور خلافت 26 سال کا عرصہ بن جاتا ہے، تو یہ فرمان اس سے بھی سال پہلے ہوگا کچھ، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فتنے پیدا ہوئے تو اس وقت اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ کیا کریں؟ حضور نے فرمایا اس کے ساتھ تمہارا لازم ہے کہ تم اس کو پکڑو، اس کے دامن کو تھامے رکھو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ رہو، اتبعوا ھذا، اس کی پیروی بھی کرتے رہو اور اس کے ساتھیوں کی پیروی بھی کرتے رہو۔ فرمایا جب ہم نے اس بندے کی طرف دیکھا جس کو اشارہ کر کے حضور کہہ رہے تھے فتنوں کے وقت اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے، تو فرمایا دیکھا تو وہ عثمان ابن عفان۔ سبحان اللہ۔ اچھا تو فتنے تو پیدا ہو چکے، فتنے پیدا ہونے کے بعد جب حضرت عثمان غنی متنازع بنے تو اس وقت کن کے ساتھ ہونا ہے؟ تو یہ تو حضور پہلے ہمیں حکم دے گئے ہیں کہ تم نے تو عثمان کے ساتھ ہی رہنا ہے، تو ہمیں اب ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں کی بات سننے کو کہ حق باقی بچا؟ ناحق ہے، ظلم ہے، ناحق کام ظلم ہوتا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے کہ لوگ ان پر تنقید کرنے والوں کی بات سنتے ہیں، حالانکہ حضور نے منع فرمایا ہوا ہے ان پر تنقید کرنے والوں کی تو بات بھی نہیں سننی، اس لیے کہ تم نے تو ان کے ساتھ رہنا ہے، جب ان کے ساتھ رہنا تو ان کی کیوں سنو؟ ان کے ساتھ رہنا ہے تو پھر ان کی کیوں سنو؟ حق ہی کوئی نہیں ہے تمہارے پاس۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز محبت حضرت عثمان غنی سے دیکھیے، جب آپ پر حملے ہو رہے تھے، جس وقت آپ پر محاصرہ کر کے پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں حضرت عثمان غنی نے ہمیں بتایا کہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے ہیں، حضور میرے پاس تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں آ کے کہ اے عثمان حاصرو کا، لوگوں نے تمہیں قیدی کر لیا ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا حضور ہاں انہوں نے میرا محاصرہ کر لیا ہے۔ فرمایا آتشو کا، حضور نے فرمایا عثمان انہوں نے تمہیں پیاسا رکھا ہوا ہے؟ عرض کیا حضور ہاں، جو کنواں میں نے خرید کے دیا اس میں سے بھی پانی نہیں مجھے لینے دیتے۔ اچھا یہ ذہن سے اشکال ہے دور کر لیں، حضرت عثمان غنی کے پاس ساتھی موجود تھے، اس میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے، حضرت علی پاک امامہ باندھ کے تلوار لے کر، امام حسن کو ساتھ لے کر، حضرت عبداللہ بن عمر کو ساتھ لے کر، اور پورا جنگ کے انداز سے لڑتے ہوئے ان کو دھکیل کر محاصرہ کرنے والوں کو حضرت عثمان کے گھر میں گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہو کے آ گئے ہیں، آپ بس اجازت دیجئے، ان کے ابھی نکالتے ہیں شہر۔ تو حضرت عثمان نے کہا میں اپنے حضور کے شہر میں خون نہیں دیکھنا چاہتا، انہوں نے روکا ہے، ٹھیک ہے میں دیکھ کیوں، وہ یہ بھی بتایا، انہوں نے کہا مجھ سے میرے حضور نے وعدہ لیا ہوا ہے، ہم کو تو پہلے بتایا تھا۔ تو آپ حضور تشریف لائے، پھر جب صبر کا مظاہرہ کیا نا، جب استقامت کا مظاہرہ کیا، حضور کے وعدوں پر جب پورے ہوئے اترے، تو اس وقت پھر حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا، تو آپ نے عرض کیا ہاں، فرماتے ہیں فَأَدْلَى لِي دَلْوًا مِّن مَّاءٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى رَوَيْتُ، فرمایا پھر حضور نے مجھے اپنے پاس سے ایک پانی کا ڈول عطا فرمایا اور وہ میں نے رج کے پیا ہے۔ یہ ہے شفقت میرے حضور کی حضرت عثمان پر۔ اور پھر ارشاد فرمایا ان شئت نصرت علیہم یا نصرت علیہم، دونوں ہی طرح پڑھا جا سکتا ہے، وَإِن شئت افطرت عندنا، فرمایا عثمان اگر تو چاہے تو تیری مدد کریں۔ عثمان وہ ہیں کہ علی بھی ان کے مددگار ہیں، نبی بھی ان کے مددگار ہیں،
اب جو عثمان کی خدمت اور غلامی سے دور ہونا چاہے، نہ علی کا رہتا ہے نہ نبی کا رہتا ہے، کوئی سمجھے تو صحیح۔ حضور نے فرمایا کہو تو ہم مدد کرتے ہیں، ورنہ نہیں تو پھر کل، ابھی تمہیں سحری تو کروا دی ہے نا، تو کل کا روزہ پھر ہمارے ساتھ ہی آ کر افطار کر لیں۔ تو عثمان کہتے ہیں میں نے کہا حضور بس یہی ٹھیک ہے، پھر کل کا روزہ آپ ہی کے پاس کریں۔ اگلے دن شہید ہو گئے۔ یہ حضور کے ساتھ ان کی محبتوں کا عالم ہے، یہ حضور کی ان کے ساتھ محبتوں کا عالم ہے۔ تو جن کے ساتھ حضور محبت کریں، جن کو حضور اپنا بنائیں، فرمایا جنت میں بھی میرا ساتھی رفیق عثمان ہے۔ تو اس لیے ان کا احترام نہ کرنے والوں سے بچنا ضروری ہے، ان کا گستاخ ہو خاص طور پر۔ تو پہلے میں نے بتا دیا وہ تو انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، اس کو رشتہ دار بنانے کی کیا ضرورت ہے، بچنا چاہیے، سمجھیے گا اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے۔